الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنۃ تحت اقدام الامہات او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر والدین کی شان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پہلے اپنی عبادت کا حکم فرماتے ہیں، عبادت کے حکم کے بعد فوراً والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم فرماتے ہیں۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کے بعد، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد والدین کی تابعداری کرنا یہ فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اگر تمہارا باپ تم سے راضی ہے تو تمہارا خدا بھی تم سے راضی ہے، اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے تو پھر تمہارا خدا بھی تم سے ناراض ہے۔ سامعین محترم، آج اس دنیا کے اندر جتنے انسان موجود ہیں، ہمارے اس معاشرے کے اندر عام طور پر یہ بیماری پیدا ہو چکی ہے کہ لوگ والدین کی قدر بالکل نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ تم اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کرو۔ مقصد یہ ہے کہ اگر والدین تمہارے لیے کوئی کام کا کہتے ہیں، تمہیں کوئی حکم فرماتے ہیں، بار بار حکم کرتے ہیں، فرمایا کہ بار بار حکم کرنے کی وجہ سے اگر اولاد تنگ آ جائے، پھر اپنے والد کو کہہ دے تو نے ہمیں تنگ کر دیا ہے، فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کرو۔ یہ جو والدین بار بار اگر کوئی حکم فرمائیں تو پھر آگے سے اولاد کا منہ جو ہے وہ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے، اس کا موڈ اچھا نہیں رہتا۔ پہلے جتنا والدین کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ رہتا ہے، خوش گپی کرتا ہے، والدین سے مذاق کرتا ہے، ہنستا ہے، لیکن والدین جب ان کو بار بار یہ بات کریں تو پھر جو اولاد ہے، بیٹا ہے، اس کا جو ہے نظریہ اپنے والد کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتا، بلکہ وہ سخت مزاج ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے بھی بچو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، فرمایا کہ اپنے والدین کو جھڑکو مت، والدین کے آگے باتیں نہ کرو کہ تو نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے، ایک منٹ سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا، ایسی باتیں مت کرو۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم اپنے والدین کے ساتھ نرم گفتگو کرو۔ اگر والدین تمہیں
کسی بات کا حکم دیں تو اپنے منہ کو خراب نہ کرو، موڈ کو خراب نہ کرو، بلکہ ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے والدین کی اتباع اور فرما برداری کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھو کہ یہ صحابی رسول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے یہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس دنیا میں نبوت کے بعد سب سے بلند مرتبہ صحابی رسول کا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی روح پرواز نہیں کر رہے تھی، کچھ دن ہو گئے ان کو مرض الموت طاری ہے لیکن موت آ نہیں رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابیوں کو بھیجا کہ جاؤ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری کرو۔ انہوں نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ موت کی کیفیت طاری ہے لیکن موت آ نہیں رہی، بڑی سختی ہے، سانس کے اندر بڑی سختی ہے، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان صحابہ کرام نے پیغام بھیجا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ دنوں سے بہت زیادہ بیماری ہے، موت والی کیفیت ہے، تکلیف شدید ہے لیکن موت نہیں آ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے پاس بھیجا، فرمایا کہ تمہیں حضور علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ صحابی جاتے ہیں، حضرت علقمہ کی والدہ کے پاس پہنچتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سلام پیش کرتے ہیں اور پیغام بھی دیتے ہیں کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ وہ فوراً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ کیا تو علقمہ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم پوچھ رہے ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں حضرت علقمہ سے ناراض ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بیٹے پر کافی دنوں سے موت والی کیفیت طاری ہے لیکن موت نہیں آ رہی، وجہ تم بنی ہوئی ہو۔ جب تک والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے، جب والدین راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی راضی ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو تو معاف کر دے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کرتی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ لکڑیاں جمع کرو۔ والدہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ کس لیے لکڑیاں جمع کر رہے ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے بیٹے علقمہ کو آگ لگانا چاہتا ہوں۔ اماں کا دل نرم ہوتا ہے، بیٹا جتنا بھی فرما بردار ہو جائے یا نافرمان ہو جائے تو اکثر طور پر معاشرے کے اندر یہ تجربہ کیا گیا ہے کہ والدہ یا والد وہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرتے بلکہ دعائیں دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علقمہ کو جلانے کا حکم فرمایا تو والدہ کا دل نرم تھا، فوراً رونے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ماں زندہ ہوں اور میرے سامنے میرے بیٹے حضرت علقمہ کو جلایا جائے، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پیاری بندی، یہ تو دنیا کی آگ ہے، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم جہنم کی آگ ہے، اگر تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرتی تو تیرا بیٹا جہنم میں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات سنی تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے اپنے بیٹے کو معاف فرما دیا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے ان کو معاف فرمایا تو فوراً ان کی زبان مبارک سے کلمہ شہادت بھی جاری ہو گئے اور ان کی روح بھی آسانی کے ساتھ پرواز کر گئی۔ اب دیکھو کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا صحابی ہے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، حضور پہ ایمان لاتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی ہے۔ صحابی کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس پوری دنیا کے اندر انبیاء کے بعد سب سے افضل صحابہ ہیں۔ پوری کائنات کے علماء، اتقیاء، اصفیاء، مفتیان کرام، قرائے عظام، نیک
اولیاء، کتب، ابدال، تمام لوگوں کو اگر جمع کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا صحابی کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی کی شان زیادہ ہو جائے گی۔ لیکن اتنے مقام و مرتبے والا، جس کو قرآن اولئک هم المؤمنون حقا کہتا ہے، قرآن اولئک هم الفائزون کہتا ہے، جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے صحابہ کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، ساری دنیا جنت کے لیے ترستی ہے، جنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے ترستی ہے۔ ایسے عظیم الشان صحابی رسول ہیں، لیکن والدہ جو ناراض ہے، روح پرواز نہیں ہو رہی، زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ سامعین محترم، اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد میں تم لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے والدین کو کبھی تکلیف مت پہنچانا۔ اگر والدین ناراض ہیں، خواہ تو عالم ہی کیوں نہیں، اگر والدین ناراض ہیں تو قاری ہی کیوں نہیں، تو بہت بڑا ولی، کتب، ابدال ہی کیوں نہیں، اگر والدین ناراض ہیں تو تم پر تمہارا رب بھی ناراض ہے۔ محترم سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، بڑھاپے کی حالت میں پانے کے بعد ان کی خدمت نہ کر سکا، ان کو راضی نہ کر سکا، فرمایا کہ یہ شخص بہت بڑا بدبخت اور بد نصیب ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے نافرمان کو بدبخت کہہ رہے ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں۔ واقعہ میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی باپ ہیں اور ایک بیٹا ہے۔ تو بیٹا کچھ گندم ہے، جو ہے، ان چیزوں کو اپنے والد کے سپرد کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں کچھ دنوں کے لیے کمانے جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا آپ سے لے لوں گا۔ وہ کمانے چلا گیا بیٹا، باپ کچھ عرصے کے بعد بیمار ہو گیا، وہ کمانے سے ختم ہو گیا، تو اس نے اپنے بیٹے کی جو اجناس تھی، گندم ہے، جو ہے، ان کو کھانا شروع کیا۔ جب بیٹا کما کے واپس آیا تو باپ سے پوچھا میری گندم تھی آپ کے پاس، جو وغیرہ تھے؟ تو باپ نے کہا بیٹا میں بیمار ہو گیا تھا تو وہ سارا ہم کھا گئے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے ابے سے کہ میں ہر حال میں آپ سے وہ وصول کروں گا، یہ میرا حق ہے۔ باپ کہتا ہے کہ ہم چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں، وہ جو فیصلہ فرمائیں گے۔ باپ بیٹا دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں، حضور علیہ السلام کے سامنے معاملہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹے کو، انتا ومالک لابیک، خبردار دوبارہ اپنے باپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرنا، تیرا بھی تیرا باپ مالک ہے، تیرے مال کا بھی تیرا باپ مالک ہے۔ حتیٰ کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو بیچ دے تب بھی صحیح ہے۔ والدین کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ بندے ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی دعا کبھی رد نہیں فرماتا، خواہ وہ کسی کے حق میں دعا کر دیں یا کسی کے خلاف دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا، فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ تو میں یہاں پر صرف والدین کے لیے ایک مختصر چھوٹا سا پیغام بھی عرض کرتا ہوں کہ والدین کو چاہیے کہ وہ ہر حالت میں، خواہ اپنی اولاد سے ناراض ہیں یا راضی ہیں، بد دعا کبھی نہ دیا کریں، اپنی اولاد کے حال پر رحم کھائیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا بہت بڑا مقام بیان فرمایا ہے۔ تو میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ امام کعبہ کا شیخ عبد الرحمن سدیس حفظہ اللہ اپنے بیان میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا تو میری طبیعت کے اندر کچھ ایسا مزاج تھا کہ میں شرارتیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ مہمان آئے گھر میں، تو والدہ نے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا، تو میں نے ریت اٹھائی اور کھانے کے اندر پھینک دی۔ والدہ غصے میں ہو گئی، لیکن غصے میں ہونے کے بعد انہوں نے مجھے بد دعا نہیں دی بلکہ دعا دے دی۔ شیخ عبد الرحمن سدیس فرماتے ہیں کہ مجھے میری اماں نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ دیکھو اب والدہ نے غصے میں بد دعا نہیں دی، دعا دی ہے، اللہ نے وہ بھی قبول فرمائی
اور شیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ کو اللہ نے امام کعبہ بنا دیا۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ والدین جو ہیں خواہ غصے میں ہوں، ناراضگی میں ہوں، راضی ہوں، ہر حال میں والدین کے لیے اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کریں بلکہ ان کو دعائیں دیتے رہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں تقریباً یہ بات پائی جاتی ہے کہ والدین اگر اولاد ان کو تنگ کرے تو والدین فوراً ان کے لیے بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مرتا کیوں نہیں؟ تیرا ایکسیڈنٹ کیوں نہیں ہوتا؟ تجھے سانپ کیوں نہیں کاٹ لیتا؟ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ پھر ایسے کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں، والدین کی وہ بد دعا اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے، پھر اولاد کے ساتھ ویسا ہو ہی جاتا ہے۔ جب ہو جاتا ہے تو پھر والدین بڑے روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، حالانکہ ان کو پھر رونے کا حق نہیں ہے، انہوں نے اپنی زبان سے خود اپنی اولاد کو بد دعا دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کے مفہوم کو سمجھ کر قرآن پر عمل کرتے ہوئے، قرآن کی آیات جو والدین کی شان کے اندر بیان کی گئی ہیں ان کو سمجھ کر صحیح طور پر ہمیں والدین کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔